بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 8واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین اور وقف کرنے کا طریقہ، جزم اور اسی طرح قلقلہ کرنے کا طریقہ، غنہ کرنے کا طریقہ، غرض وہ تمام اصول و ضوابط جو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ضرورت پڑتے ہیں، انشاءاللہ ان تمام کی مشق کریں گے۔ آپ اگر قرآن صحیح تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکالیے اور ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ بہت ہی جلد قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر قاف نق، عین دو زبر عن، نقعن۔ نون کو قاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ قاف ساکن ہے، اور جو حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے نون کو قاف کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ آئین کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین بولتے ہیں، تو جس لفظ کے اوپر بھی تنوین آ جاتا ہے تقریباً وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، اور دیکھیں اب ہم جب لفظ پڑھیں گے تو ناک میں آواز جائے گی، نقعن، یہ غنہ ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں کہ اگر ہم سانس توڑنا چاہیں، وقف سے مراد اگر ہم سانس توڑنا چاہیں، اگر یہی قرآن کے اندر یہ لفظ آ جائے اور ہمیں سانس توڑنا پڑ جائے تو اس کا اصول بالکل ہی آسان سا سمپل سا ہے، اور یہ ہے کہ اگر دو زبر آگے الف آ جائے تو وقف کی حالت میں ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ تو یہ اصول اس وقت ہے جب دو زبر آگے الف ہو۔ تو یہ قرآن کے اندر اس طرح کے الفاظ بہت سارے آتے ہیں جہاں پر دو زبر آگے الف آتے ہیں اور وقف کرنا پڑتا ہے، اس کا اصول یہی ہے کہ ایک زبر اور الف۔ تو اب ہم یہ لفظ پڑھیں گے نقع، اور جیسے ہی ہم ایک زبر اور الف پڑھیں گے تو یہ الف مدہ ہو جائے گا۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، 3 حروف مدہ ہوتے ہیں۔ الف مدہ ایسا الف کہ جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، کیونکہ جیسے ہی ہم وقف کریں گے ایک زبر ہم ختم کر دیں گے، ایک زبر اور الف پڑھیں گے تو یہی والا اصول الف مدہ والا یہاں پر پایا جائے گا۔ پھر ہم اس کو آئین کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نقع، یا پہ سین یس، را دو زبر رن، یسرن، یا کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ ساکن ہے، خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا، اور را کے اوپر دو زبر ہیں، تنوین ہے، غنہ کریں گے، یسرا۔ اب یہاں پر بھی وقف کا وہی اصول ہے جو یہاں پر تھا، دو زبر آگے الف آ گیا تو ایک زبر پڑھیں گے اور الف پڑھیں گے اور الف مدہ ہوگا، یسرا۔ تیسرا لفظ ہے حمزہ زبر با اب، قاف کھڑی زبر قا، اب قا۔ یہاں پر دیکھیں ایک تو ہم نے اس کو الف نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ پڑھنا ہے، کیونکہ عربی کے اندر الف وہ ہوتا ہے جو جس پر کوئی اوپر نیچے حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی نہ ہو، اسے الف بولا جاتا ہے۔ لیکن جیسے کوئی حرکت آ جائے، یعنی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کوئی بھی حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں کہلاتا۔ اس وجہ سے اب یہ حمزہ ہوگا، حمزہ زبر با اب، حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے آگے، اور کیونکہ با ساکن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں آپ قاعدے کے اندر انہوں نے اس کا جو کلر دیا ہے بلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کا اصول یہ ہے قلقلے کا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن۔ اگر ہم ایک لفظ کے اندر اس کو یاد کرنے کے لیے کرنا چاہیں اکٹھا تو اس کا لفظ ہوگا قطب جدن۔ یہ جب 5 حروف کا مجموعہ ہے، تو یہ با انہی میں سے ہے، قلقلہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس پر قلقلہ کریں گے تو قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو تھوڑا سا حرکت پیدا کرنا، جیسے ہم کسی کھلے کمرے کے اندر ہوتے ہیں اور ہم بولتے ہیں تو آواز گونجتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی آواز تھوڑی سی گونجے گی۔ حمزہ زبر با اب، قاف کھڑی زبر قا، اب قا، یہ کھڑی زبر ہوتی ہے، کھڑی زیر اور الٹا پیش، 3 ہوتی ہیں حرکات، یہ جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ قاف کے اوپر کھڑی زبر، اس کو لمبا کریں گے، اب قا۔ اور اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو وقف کی حالت میں ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اب قا، آخر میں یا ہے، یا خالی اس کو نہیں پڑھنا۔ تا زبر را تر،
ضا کھڑی زبر ضا، تارضا، یہاں پر بھی وہی باتیں ہیں ساری تقریباً کہ ضاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، تا کو را کے ساتھ، ضاد کے اوپر کھڑی زبر، اس کو لمبا کرنے گا، یا خالی ہے، وقف میں بھی ایسے ہی، تارضا، تا زبر نون تن، یہاں پر غنہ کریں گے، تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن ہے، غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، تا زبر نون تن، سین کھڑی زبر سا، تنسا، وقف میں بھی تنسا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان اصول و ضوابط کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔